تیرا چل رہا ہو گیا صحیح کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کوئی اضافی گفتگو کرنے کا کوئی بالکل مطلب گنجائش ہی نہیں ہے. کل کے درس میں ایک سرخی تھی، یہ دیکھیں وَمِن جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ نَسْتَطِيعُ أَن نَسْتَنْتِجَ عِدَّةَ أُمُورٍ، یہ عبارت تھی. اس سے پچھلے جو درسوں میں پڑھ لیا تھا، یہ پڑھنے کے بعد اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ چند نتیجے لے سکتے ہیں پچھلے درسوں سے. چند ایک نتیجہ کل بتا دے رہا تھا کہ مثلاً وہ یہ بتا دیتا قضیہ شرطیہ کی تعریف. نتیجہ نمبر 1 وہ یہ کہا تھا کہ بِأَنَّهَا مَا حُكِمَ فِيهَا بِوُجُودِ نِسْبَةٍ بَيْنَ قَضِيَّةٍ وَأُخْرَىٰ ایک اولا وجود. یہ دو بتائے نہیں بتا رہے، یہ تعریف ہے یہ قضیہ شرطیہ کی. یہ نقطۂ اول. نقطہ نمبر 2 قضیہ شرطیہ کی، چونکہ قضیہ شرطیہ میں یا تو نسبت اتصال ہے یا نسبت انفصال ہے. اسی حساب سے قضیہ کی دو تقسیمیں بنتی ہیں. جس میں نسبت اتصال ہو اسے قضیہ شرطیہ متصلہ کہتے ہیں، جس میں نسبت انفصال ہو اس کو قضیہ شرطیہ منفصلہ کہتے ہیں. اب دیکھیں الثانی، دوسرا نتیجہ ان الشرطیۃ قضیہ شرطیہ جو ہے تنقسم الی متصلۃ و منفصلۃ. قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں بنتی ہیں، متصلہ اور منفصلہ. کیوں؟ لأن النسبۃ، کیونکہ قضیہ شرطیہ میں دو قضیے ہوتے ہیں. بعد والے قضیے کی نسبت پہلے والے قضیے کی طرف ہوتی ہے. لأن النسبۃ ان كانت هي الاتصال بین القضیتین، دونوں قضیوں کے درمیان نسبت متصلہ و تعلیق احداہما علی الاخری، ایک قضیہ دوسرے قضیے پہ معلق ہو. بعد والا یعنی قضیہ نمبر 2 پہلے والے قضیے پہ معلق ہو، اس طرح لٹکا ہوا. کیا ہو؟ یہ چھت کے ساتھ پنکھے کا اوپر والا سرا لگا ہوا ہے اور نیچے پنکھا لٹکا ہوا، اس کو تعلیق کہتے ہیں، معلق. کیا ہو؟ یہ دیکھیں معلق ہو. اچھا، وَالتَّعْلِيقُ أَحَدِهُمَا عَلَى الْأُخْرَى أَوْ نَفْيُ ذَلِكَ، یا نفی اتصال ہے اور نفی تعلیق ہے. نفی اتصال دونوں قضیوں میں، یعنی قضیہ ثانی میں قضیہ اول کے ساتھ متصل نہ ہو یا معلق نہ ہو. ٹھیک نہیں ہے؟ کل مثالیں کل جو دو مثالیں نہیں دیا تھا، اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود. یہاں پر قضیہ ثانی کی نسبت پہلے کے ساتھ متصل بھی ہے معلق بھی ہے. وَلَيْسَ إِذَا كَانَ الْإِنسَانُ نَمَّامًا كَانَ أَمِينًا. یہ دو مثالیں ہیں، اس سے مراد یہ دو مثالیں ہیں. اچھا، کل مثالیں فَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالْمُتَّصِلَةِ. بھائی بچہ، اگر قضیہ شرطیہ متصلہ کے لیے آپ سے کہے کوئی مثال دے تو یہ دو جو مثالیں ہیں نا، ان میں سے دونوں بھی دے سکتے، ایک بھی دے سکتے. مثال نمبر 1 اذا اشرقت الشمس فالنار موجود، یہ بھی مثال. ولیس اذا کان الانسان نماما کان امینا. یہ دو مثالیں قضیہ شرطیہ متصلہ کی. کیا ہے یہ؟ وَإِنْ كَانَ هِيَ
انفصال وإن كانت هي الانفصال والإنعاق بينهما. قضیہ شرطیہ میں بات میں سے بس تکرار ہو رہی ہے، بتا چکے ہیں. دو قضیے ہوتے، کیا ہوتے ہیں؟ دو قضیہ. اگر ان دونوں کے درمیان انعاق ہو یعنی عداوت ہو، نفرت ہو، دشمنی ہو، بغض ہو، کینہ ہو، دونوں میں نسبت اتصال نہ ہو بلکہ انفصال ہو. والاناد بینهما یا اناد او نفی ذلك یا نفی انفصال اور نفی اناد. نفی کالمثالین الاخیرین، یہ کل کے درس یا پرسوں کے درس میں دیا تھا. یہ دو مثالیں جو اخیر والی دو مثالیں، یہ دو مثالیں یہ ہیں: اللفظ اما ان یکون مفردا او مرکبا. ان میں اناد ہے. کیا ہے؟ لفظ یا تو مفرد ہوتا ہے یا مرکب ہوتا ہے. مفرد اور مرکب کے درمیان کمال انفصال ہے. نہ مفرد مرکب ہے نہ مرکب مفرد ہے. دونوں میں بالکل تباین ہے، عداوت ہے. اس کو قضیہ شرطیہ منفصلہ کہیں گے. مثال نمبر 2، ولیس الانسان. یہاں پر نفی اناد ہے، نفی اناد ہے، نفی انفصال ہے، بلکہ اجتماع ہے. ولیس الانسان اما ان یکون کاتبا او شاعرا. یہ مثال نمبر 2 ہے. اب یہ جو مثال ہے فہی المسمات بالمنفصلہ. وہ بچہ ہم علم منطق میں، ہم علماء منطقین اس قسم کے قضایا کو قضیہ شرطیہ منفصلہ کہتے ہیں. پورا خالی منفصلہ نہیں بولا یا خالی شرطیہ نہیں بولا، یہ آدھا کام ہے. یہ ہو گیا. اچھا یہ بات ختم ہو گئی. اچھا ایک لحاظ سے ہم نے قضیہ کی دو تقسیمیں کی، خبریہ اور شرطیہ. خبریہ پھر شرطیہ کی دو قسمیں، منفصلہ اور متصلہ. ہو گیا نہیں؟ اب قضیہ کی ایک اور لحاظ سے ایک اور تقسیم ہے، اس کو کہتے ہیں موجبہ اور صالبہ. کیا ہے؟ موجبہ اور صالبہ. اب دیکھو الموجبۃ اچھا یہ بات سنیں، یہ ومن جمیع، یہ عبارت دیکھو، ومن جمیع ما تقدم نستطيع ان نستنتج عدۃ امور. کا تھا ابھی تک ہم نے دو نتیجے بتا دیے. کیا بتا دیں گے؟ الثالث، اس کا نتیجہ نمبر 3. کیا ہے نتیجہ نمبر 3؟ ان القضیۃ بجمیع اقسامها. قضیہ کی جتنی بھی قسمیں یعنی چاہے حملیہ ہو، چاہے شرطیہ ہو، چاہے متصلہ ہو، چاہے منفصلہ ہو، بجمیع اقسامها، سواء كانت حملیة او متصلة او منفصلة، تنقسم الى موجبة و صالبة. تمام قضایا دنیا میں جتنے بھی قضایا ہے نا ڈیمیج کر دو. کیا کر دو؟ آدھے موجبہ ہے، آدھے صالبہ ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ کیسے، یہ وہ بچہ یہ کیسے بنتے ہیں؟ موجبہ کیسے بنتے ہیں اور صالبہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ ان الحکم فیہا، یہ قدیم ہے جب آپ حکم لگاتے ہیں. ان کان بنسبت الحمل، اگر قضیہ حملیہ ہونا محمول کو موضوع کا حمل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اول اتصال، اگر قضیہ شرطیہ ہو دونوں قضایا کے درمیان نسبت اتصال ہو، اتصالی ہو. اول انفصال یا نسبت کیا ہے؟ فہیہ موجبہ. اس کو ہم موجبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَإِنْ كَانَتْ بِسَلْبِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَتْ بِسَلْبِ الْحَمْلِ.
حامل کو سلب کرتے ہیں وہ قضیہ حملیہ میں محمول کو موضوع سے سلب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اول اتصال یعنی سلب اتصال. اگر قضیہ متصلہ ہو تو قضیہ شرطیہ متصلہ ہو تو اتصال کو سلب کرتے ہیں. اول انفصال قضیہ منفصلہ ہو تو انفصال کو سلب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ انفصال کو سلب. اگر یہ سلب ہو جائے محمول سلب ہو اتصال سلب ہو انفصال سلب ہو تو فیہ صالبۃ. اس قسم کے قضایا کو منطقی اصطلاح میں قضایا صالبہ کہتے ہیں. کیا؟ وعلی ھذا ہمارے اس بیان کی روشنی میں وعلی ھذا فلیس من حق الصالبۃ ان تسمى عملیۃ او متصلۃ او بس سنیں. قضیہ حملیہ کی دو قسم ہیں، ایک موجبہ ایک صالبہ. شرطیہ متصلہ کی دو قسم ہیں، ایک موجبہ ایک صالبہ. شرطیہ منفصلہ کی بھی دو قسم ہیں، ایک موجبہ ایک صالبہ. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 6. یہی پر ہی ابھی دس ٹائم 6 ہوگا. کتنے ہوئے؟ قضیہ حملیہ سلبیہ یعنی صالبہ کو حق یہ ہے کہ اس کو حملیہ نہیں کہنا چاہیے. کیا؟ حملیہ نام دینا سزاوار نہیں ہے، شائستہ نہیں ہے، اس کا حقدار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ محمول کو موضوع پر حمل نہیں کر رہے بلکہ محمول کو موضوع سے سلب. اسی طرح قضیہ شرطیہ متصلہ میں صالبہ جو صالبہ ہے اس کو صالبہ متصلہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اتصال کو ہم سلب کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اتصال سلب کر رہے ہیں تو پھر متصلہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو متصلہ نام دیں. اسی طرح منفصلہ کو منفصلہ نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ منفصلہ سے انفصال کو سلب کر رہا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ ان تینوں میں سلب ہے، سلب. جب سلب ہو تو اس کو حملیہ نہیں کہنا چاہیے، اس کو متصلہ نہیں کہنا چاہیے، اس کو منفصلہ نہیں کہنا چاہیے. اس کے باوجود بھی کہتے ہیں مجازاً. کیا ہے؟ اگر کہیں گے تو کیا مجازاً نہ کہ حقیقت. نہیں سمجھ رہے؟ اچھا. فلیس من حق الصالبۃ ان تسمى عملیۃ. اب دیکھیں بس عبارت پڑھتا ہے او متصلۃ او منفصلۃ. کیوں؟ لأنها سلب الحمل او سلب الاتصال او سلب ولكن تشبیہا لها بالموجبۃ سمیت باسمها. بس ان کو حملیہ کو صالبہ حملیہ کو حملیہ موجبہ کے ساتھ شباہت دیتے ہوئے مجازاً صالبہ متصلہ اور صالبہ منفصلہ کو موجبہ کے ساتھ شباہت دیتے ہوئے ان کو کیا کہیں گے؟ ہم متصلہ کہیں گے، منفصلہ کہیں گے، حملیہ کہیں گے. صالبہ حملیہ، صالبہ متصلہ، صالبہ منفصلہ. موجبہ کے ساتھ شباہت دیتے ہوئے، کیونکہ انہی کی برادری میں سے یہ بغاوت کر چکے ہیں. کیا کر چکے ہیں؟ انہیں کی برادری سے بغاوت کر کے اپنے آپ کو الگ کر چکے، الگ تھلگ کر چکے. وہ کہنا ہے قضایا کے خانوادے سے قابل بن گئے ہیں، حابیل سے الگ ہو گئے. کیا بنے؟ نوح کا بیٹا بن گئے. کیا بنے؟ اور لوط کی بیوی بن گئے. سمجھ آئے بات؟ یہ اس وجہ سے پھر بھی رشتہ تو ہے. کیا ہے؟
وَيُسَمَّى الْإِجَابَ وَالسَّلْفَ سَلْبًا. اب بازو یہ دو نسبتیں ہیں، نسبت ایجابیہ اور نسبت سلبیہ. نسبت اب یہ جو اصطلاحات ہیں نا، یہ آگے بہت کام آئیں گے. کیا جائیں گے؟ بہت کام آ جائیں گے. یہ اگر یاد رکھا تو وَيُسَمَّى الْإِجَابَ وَالسَّلْبَ كَيْفَ الْقَضِيَّةِ، اس کو کیف کہتے ہیں، کیف قضیہ کہتے ہیں. سلب اور ایجاب، سلب اور ایجاب. کیوں؟ کیف اس لیے کہتے ہیں لأنه يسأل بكيف الاستفهامية. یہاں کیف استفهامیہ سے سوال کیا جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کیف استفهامیہ سے سوال کیا جاتا ہے عن الثبوت وعدمه. مثلا محمول موضوع کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. قضیہ ثانی قضیہ اول کے لیے قضیہ اول کے ساتھ متصل ہے یا متصل نہیں. نسبت انفصالی ہے یا نسبت انفصالی نہیں. کیف سے سوال کیا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اور پھر یہ قضایات کیف کے جواب میں آتے. کیا تھے؟ اس لیے جو سلب اور ایجاب ہے، جو سلب اور ایجاب ہے، اس کو کیف القضیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیف القضیہ. کیا کہتے ہیں؟ کیف القضیہ کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ جواب کیف القضیہ کہتے ہیں سوال کو. خالی سلب اور ایجاب کو، نہ سوال کو نہ جواب کو. سلب اور ایجاب، سلب اور ایجاب، یہ ایک کیف ہے. یہ کیا ہے؟ کیف ہے. کیا ہے؟ سلب اور ایجاب. سلب اور ایجاب. سوال کو نہیں کہتے، جواب کو نہیں کہتے. کیف سمجھ گئے؟ تھوڑا ٹائم ہے، 5 منٹ ہے. اجزاء القضیہ. اب یہ آسان ہے. اجزاء القضیہ یہ پاؤں گا درس مکمل ہو جائے گا. قلنا ان کل قضیۃ لها طرفان ونصف. ہر قضیے کے ارکان 3 ہوتے ہیں، 2 طرف ہوتے ہیں اور ایک نسبت ہوتی ہے. یہ وعلیہ ففی کل قضیۃ 3 اجزاء. ہر قضیے کے 3 جز ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہر قضیے کے 3 جز، 3 ارکان ہیں. ففی الحملیہ مثلا الطرف الاول المحکوم علیہ ویسمى موضوعا. بات سنو، جس کو نحو میں آپ مبتدا کہتے ہیں، یہاں پر محکوم علیہ بھی کہتے ہیں اور موضوع بھی کہتے ہیں. الطرف الثانی محکوم به. طرف ثانی محکوم به ہے. نحو میں آپ اس کو خبر کہتے تھے. یہاں پر آ کے ویسمى محمولا، اس کو محمول کہتے ہیں. اچھا، اب موضوع اور محمول کے درمیان ایک نسبت، ایک رابطہ ہے. والنسبة الدال علیہا یسمى رابطہ. وہ جو نسبت ہے یعنی محمول کی نسبت موضوع کی طرف، محمول کی نسبت جب موضوع کی طرف دیکھتے اس نسبت کو کیا ہونا چاہیے؟ صحیح کر لو. اس نسبت کو کیا ہے؟ موضوع نظر آتا ہے، مثلا محمول نظر آتا ہے. جو نسبت ہے نا، ظاہری آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا ہے. نسبت نظر نہیں آتی، دل کی آنکھوں سے نظر آتی. خدا کی طرح ہے، خدا کی طرح. کیا ہے؟ ظاہری آنکھوں سے لوگ کہتے خدا دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن معنوی یا قلبی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں. بولتے کیا بولتے ہیں؟ میں نے تم نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے نہ باطنی آنکھوں سے. آپ نے دیکھا ہے کسی کو مبارک ہو، میں نے تو دیکھا نہیں ہے. بس کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے، لوگ بولتے ہیں، میں بھی ایسا ہی بولتا ہوں. ان کی تقلید کرتے ہیں. کیا کرتے ہوئے؟ آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، دل سے نظر آتا ہے. کب نظر آتا ہے؟ دل سے کام نظر آتا ہے. کوئی بھی نظر نہیں آتا. آ گیا آپ کو نظر آیا کہ نہیں؟ نظر آیا. مجھے بھی دکھاؤ، مجھے بھی دکھاؤ. میں تو ترس گیا دیکھ لی، تو تڑپ گیا.
वही दिखाओ मुझे भी। हाँ नाम पर जाके बैठा अतः अच्छा ये भी हो गया। ये निस्बत भी इस किस्म की निस्बत भी क्या है, एक अमर मानवी है। वफी ये तो ये यहाँ तक बता दिया हमने हामलिया में। वफी शर्तियत अतरफ़ुल अव्वल युसम्मा मुक़द्दम, पहले वाले को मुक़द्दम कहते हैं। व तरफ़ सानी युसम्मा तारियन व दाल, इस जो निस्बत है ना उसको राबिता कहते हैं। क्या वलैस मिन हक़्क़ि अतराफ़िल मुनफ़सिलति अन तुसम्मा मुक़द्दिमन व तालियन। फिर यहाँ पर आके जो क़दिया मुनफ़सिला नहीं, शर्तिया मुनफ़सिला, उस हकीकत में मुक़द्दम को ताली नहीं कहना चाहिए। क्या है? क्योंकि उसमें इंफ़िसाल है। अन तुसम्मा क्यों? लिअन्नहा गैर मुतमय्यिज़तिन बित्तबइ कल मुत्तसिला, मुत्तसिला की तरह मुक़द्दम और ताली मुमय्यिज़ नहीं, वाज़ेह नहीं, ठीक नहीं है। क्यों? फ़इन्न लक अन तजअल अय्यन शि'त मिनहुमा मुक़द्दमन। बात सुनिए, मुत्तसिला में मुक़द्दम मुअय्यन होता है, ताली भी मुअय्यन होता है। ये मुक़द्दम है, ये पानी है, ये ताली है। अब मुनफ़सिला में ऐसा नहीं है। मुनफ़सिला में आप जिसको चाहे मुक़द्दम बनाओ, इसको बड़ा पानी जिसको चाहे आप ताली बनाओ। आप ये भी कह सकते हैं मुक़द्दम को ताली बना सकते हैं, ताली को मुक़द्दम बना सकते हैं, ताली को ताली बना सकते हैं, मुक़द्दम को मुक़द्दम बना सकते हैं। लिहाजा इसको हकीकत में मुक़द्दम को ताली कहना नहीं चाहिए। फिर वही मुनासिबत से शायद कहेंगे। क्या कहेंगे? मुनासिबत से, मुनासिबत से, ठीक है नहीं ताली। अच्छा, फ़इन्न लक अन तजअल अय्यन शि'त मिनहा मुक़द्दमन व तालियन वला यतफ़ावतुल माना। चूँकि मुक़द्दम को ताली, ताली को मुक़द्दम बनाने से माना में कोई तब्दीली नहीं आती, वही एक ही माना देता है। वलाकिन इन्नमा सुम्मियत बिज़ालिक, लेकिन फिर भी मुनफ़सिला में भी एक को मुक़द्दम कहते हैं, एक को ताली कहते हैं। फ़अला नहविल अत्फ़ अलल मुत्तसिलति तबिअन लहा, वही मुत्तसिला के साथ शबाहत तशबीह देते हैं, ठीक नहीं है। कमा सुम्मियत सालिबतु बिइस्मिल मौजिबतिल हमलियत अविल मुत्तसिलत अविल मुनफ़सिल। कमा सुम्मियत सालिबतु, जैसे कि इस क़दिया सालिबा को कहते हैं बिइस्मिल मौजिबत, इसको मौजिबा कहते हैं। क्या कहते हैं? बिइस्मिल मौजिबतिल हमलिया या अविल मुत्तसिला अविल मुनफ़सिला कहते हैं, ठीक है नहीं है। जबकि ये सालिबा है। क्या है? सालिबा में तो हमलिया नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बस वही तशबीहन। क्या है? ये भी हुए अरकान है। आज बहुत देर हो गई, मंतिक में नहीं पूछ सका, ये बंद कर लो। मैं आगे देखता हूँ